بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے گھر ہیں جس سے اللہ پاک سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ تین بدبخت گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہے، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہیں کی جاتی، پریشان کیا جاتا ہو، بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہیں کی جاتی، اس گھر کو، اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بیٹی کا کبھی دل نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسو کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے تین چیزیں بھی لے کر جاتی ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک، باپ کے گھر کی رونق بھی لے کر جاتی ہے۔ دوسرا، باپ کے سامنے کیے ناز و نخرے بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی نوکری، باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا، بیٹی بوجھ ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ اس پر کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت اسے دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے، اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے جس گھر میں مہمان آئیں اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں ہوتا اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے گھر سے، اس کے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تین رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ تین رحمتوں کو اگر انسان خوشی سے قبول کر لے، وہ تین رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت، بیٹی کا آنا۔ بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو مالا مال ہو جائے، غنی ہو جائے، بادشاہ بن جائے۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جو انسان اس رحمت کو قبول کر لیتا ہے وہ جلد مالا مال ہو جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا۔ بیماری جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ تین رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتے، اور جو ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ گھر میں جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہیں آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے، 3 دن مہمان نہ آیا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، گھر سے باہر نکلے، سوچا باہر جاؤں، مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی ہے، گھر سے باہر نکلے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ رستے میں جاتے جاتے ایک شخص سے ملے، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم نے کھانا کھایا ہے؟
اس نے کہا جی کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا پھر جلدی آؤ۔ میرے دسترخوان پہ اس کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھنے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو اٹھ کر چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے کل کائنات کے مالک کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی، میں نے ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے وہ تو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل وہ آتش پرست تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے تو ایک دن بھی کھانا دینا گوارا نہیں کیا، ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کیا۔ دیکھ تو صحیح میں کتنا غریب ہوں، 80 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ تو یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت بن کر آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے گا۔ تیسرا گھر جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، بوڑھے والدین کو دیکھ کر ملتے ہوں، اس طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوں، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہوتے ہوں، ان گھروں کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو 3 یہ گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائیں تو ان کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہیں۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے آتے ہیں۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، پریشان نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو۔ اگر بوڑھے والدین کی سفید داڑھی کی حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بوڑھے والدین کو پریشان نہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مہمان نوازی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔